ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بے پایہ احسان، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا یہ 30واں روزہ بھی جو ہے عطا فرمایا ہے، آج ہم نے اختیار کیا، اور بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے تمام ہمیں طاقتیں بھی عطا فرمائی، پورا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا، جہنم سے آزادی دینے والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے روزوں کو اور عبادات کو قبول فرمائے، اور اسی طرح صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ آنے والا جو ماہ رمضان اگلے سال کا انشاءاللہ 2023 کا، وہ آپ کو اور ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں صحت کے ساتھ یہ عطا فرمایا ہے، ورنہ ماضی میں جو بیماریاں وغیرہ آتی رہیں اس کے سبب بہت لوگ متاثر ہوئے، لیکن محض اس کا فضل اور کرم ہے کہ الحمدللہ یہ ماہ رمضان ہم نے دیکھا، اور انشاءاللہ آنے والی عید الفطر کی بھی میں مبارکباد پیش کروں گا پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں کہ جو عید الفطر آ رہی ہے، جہاں ہو گئی ہے انہیں پہلے مبارک، اور انشاءاللہ پاکستان میں منگل کو ہے تو ہم پیشگی مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت فرمائے، اور افواج پاکستان کو سربلندی عطا فرمائے، اور اسی طرح پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند ہو، اور پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور مرتبے سے نوازے۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کے سوالات لینے ہیں مجھے، لیکن صرف یہ شکریہ ادا کرنا ہے ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف کا۔ آپ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ تیار رہیں، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے گا، اپنے سوالات رائٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ فوری طور پر آپ کے سوالات کو ہم شامل کریں۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف کا، جس میں ہمارے سہیل بھائی ہیں، محمد ارشد بھائی ہیں، محمد سلمان ہیں، کامران علی ہیں، عدنان علی ہیں، فرحان رضا ہیں، سید ریحان حمید ہیں آڈیو انجینئر، دانش سمیع ہے آڈیو انجینئر، شاکر میاں ہیں، کامران احمد انتخاب، اور مراد علی، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ہماری جو ڈائریکٹر حضرات ہیں انہوں نے بڑی ہی محنت اور بڑی ہی اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو آپ تک پہنچایا۔ عامر خان صاحب ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہمارے ڈائریکٹر ہیں، اور ارشد حسین بہت کمپیٹنٹ ہمارے ڈائریکٹر ہیں، عمیر خان ایسوسیٹ ڈائریکٹر جنہوں نے ہمہ وقت بہت محنت کر کے ماشاءاللہ اپنے امور انجام دیے، عبداللہ اوزا جنہوں نے بہت اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ ماشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں حصہ لیا، عامر شہزاد صاحب ایسوسیٹ ڈائریکٹر ماشاءاللہ، انہوں نے بہت ماشاءاللہ مہمانوں کا آنا جانا اور ان کو پورے طور پر مطلب فیسیلیٹیٹ کیا ماشاءاللہ، اور محمد شاہد صاحب فلور انچارج، اور ثاقب سنی ہمارا بھائی دوست جس نے ہمیشہ پوری ماشاءاللہ ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ اور تعاون کیا، اور بلال ٹرانسمیشن میں بلال رزاق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، عبدالاحد سیٹ کے حوالے سے، شاہ رخ سیٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ سب سیٹ اپ چینج کرنا، اور آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مختلف سیگمنٹس میں، فیضان SMD کے حوالے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت SMD آپریٹ کر رہے ہیں، جبران صاحب یہ بھی SMD کے حوالے سے، شاہد بھائی فلور انچارج، اور اس کے علاوہ اختر ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے بہت اچھے انداز میں ہمیں سہولت فراہم کی، صدام اور ذیشان، ندیم وارسی، اور فیضان بھائی فیضان نظامی صاحب، اور ہمارے عابد چشتی صاحب، اور تمام ہی کا میں شکر گزار ہوں۔ کوئی نام رہ گیا ہو تو میری طرف سے معذرت، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اس کا کہ آپ نے ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اس دینی پروگرام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر طور پر اپنے اپنے شعبے میں کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرزاق صاحب کو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، اور حاجی عبدالرؤوف صاحب کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے یہ ایک سیٹ اپ لوگوں کے لیے، اور الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہر لمحہ ہمیں سہولت دی اور اتنا خوبصورت سیٹ ہمیں فراہم کیا تاکہ یہ بہترین پروگرام آپ تک پہنچایا جائے۔ کالرز کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ موتقف حضرات کو اعتکاف سے اٹھانے کا احسن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال، موتقف حضرات کو سمجھ گیا، اور دوسرا اعتکاف سے اٹھانے کا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عید اور روزہ علاقہ کے اعتبار سے کرنا چاہیے یا حکومت کے اعتبار سے؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں عیدگاہ موجود ہے لیکن وہاں بجلی کا انتظام نہیں، تو گرمی کے باعث وہاں نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو مسجد میں مرد حضرات عید کی نماز ادا کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی یہ آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ مطلب 2.5 سال ہو چکے ہیں ہمارے ورثے کو ہمیں ملا نہیں ہے جیسے ابھی تک. تو ایک بھائی ہیں انہوں نے کیس کیا ہوا ہے اور ایک بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ امی رہتی ہیں. ہم بہنیں جیسے اگر کیس نہیں کر رہے ہیں مطلب درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کیونکہ ابھی تک ورثے میں سے کچھ نہیں ملا ہے, تو ہماری والدہ کو ہماری وجہ سے اگر تکلیف ہوئی یا کچھ مطلب ان کو ناراض ہوئی تو ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ملے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جیسے ہم زکوٰۃ بھیج رہے ہیں وہ دوسرے ملک میں رہتی ہیں, تو ان کو اگر ہم فون پہ بتا دیں کہ ہم نے آپ کی زکوٰۃ نکالی ہے اور ہم بھیج دیں ان کی بیٹی کو, وہ دوسرے ملک میں رہتی ہیں, وہ سیدہ ہیں کیونکہ, تو آپ یہ بتا دیجیے بس یہ معلوم کرنا تو بڑی مہربانی ہوگی. اور دعاؤں کی درخواست ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی بھائی سوال میرا یہ ہے کہ ہم وضو جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, تو کہا گیا کہ انا انزلنا پڑھتے ہیں تو اس کا جو ہے نا بہت ثواب ہوتا ہے, لیکن اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بغیر دوپٹے کے ہم پڑھ سکتے ہیں اس وقت؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا گیا کہ اولاد اگر دعا کرے ماں باپ کے لیے تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, تو میاں بیوی کے لیے کریں یا ماں باپ کے لیے کریں تو اس بارے میں مجھے بتائیے گا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ربنا جو بھی مطلب قرآن شریف کی دعائیں ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وغیرہ, تو بولا ہے نماز میں پڑھنا چاہیے اس کو, تو کیا وہ تحیاتوں کے بعد پڑھے یا درود شریف کے بعد پڑھے؟ اور چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشیل جویلری پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. پوچھنا تھا کہ یہ اونٹ کا گوشت کھاتے تو وضو بنانا ضروری ہوتا ہے بعد میں؟ ذرا دوبارہ دوہرا دیجیے گا اس سوال کو. یہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں ہم جی جی, تو وضو بنانا کیا ہے اس بات میں؟ اچھا ایک اور سوال جی بتائیے. جی یہ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس میں 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی چاہیے 4 بس, کیونکہ کوئی وہ لمٹ نہیں ہے نا, 4 رکعت کر کے تہجد کی نماز کا طریقہ ابھی پوچھ لیتے ہیں. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. ایک تو معتکف کو اٹھانے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی بربادی کا سامان نہ ہو. بعض اوقات ہم اس طرح ایک پروٹوکول دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ریا اور سمعہ میں داخل ہو جاتا ہے, ہار آ رہے ہیں اور رش آ رہا ہے, پورا جلوس آ رہا ہے لینے کے لیے. تو بلکہ معتکف کو چاہیے کہ وہ ذرا فکر کے ساتھ اداسی کے ساتھ نکلے کہ اتنے عرصے تک گناہ سے بچا تھا, مغفرت کا تحفہ پتہ نہیں ملا, اس طرح بے ادبی کا مرتکب تو نہیں ہوا میں مسجد میں بیٹھ کر, تو فکر کے ساتھ اٹھنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ کوئی ہار ڈالنا بھی منع نہیں ہے, پروٹوکول دینا منع نہیں ہے, لیکن اس سے اگر طبیعت میں یا اس کے کردار میں خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ضرور ذرا احتیاط کے ساتھ کیا جائے. دوسرا روزہ جو عید جو ہے وہ علاقائی اعتبار سے نہ کریں بلکہ اجتماعی اعتبار سے کریں, کہ ملک کے اندر جو جیسے رؤیت ہلال کمیٹی ہے اعلان کرتی ہے جی قومی سطح پہ جو ہے اس طرح کریں, اس میں فتنہ فساد کا اندیشہ نہیں ہوتا, اور مسلمانوں کا جماعت کے ساتھ چلنا اور ایک رائے ہو کر چلنا یہی احسن اور اولیٰ ہے, اور شریعت اس کو محبوب رکھتی ہے. اور یہ کہتے ہیں عیدگاہ میں بجلی نہیں ہے تو مسجد میں نماز ادا کر لیتے ہیں, عید کی صحیح ہے, تو بالکل عیدگاہ میں نماز ادا کرنا سنت کریمہ ہے, وہ بھی اس وقت جب وہاں پہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا ہو. اب جب اتنی گرمی ہے اور مسائل ہیں تو مسجد میں ادا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے ہمیں ہماری وراثت نہیں دی ہے, ایک بھائی نے تو کیس بھی کیا ہوا ہے, ہم کوئی درخواست دینا چاہتے ہیں تو اس میں والدہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے تو کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں میرا مشورہ یہ ہے کہ کیسز وغیرہ تو آپس میں نہ کریں, اس سے جگہ ہنسائی بھی ہوتی ہے اور والدہ کی دل آزاری ہوگی, کورٹ کچہری کے چکر ہوں گے. آپ سب مل بیٹھ کر کیوں نہیں یہ کر لیتے؟ بہرحال یہ بالکل درست ہے کہ ایک وارث اپنی وراثت کا مطالبہ کر سکتا ہے, اس پر اگر دوسرے وارث ناراض ہوں تو اس کا ناراض ہونا بیجا ہے, وہ چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, انہیں چاہیے کہ حصہ دیں اپنے بچوں کو. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ 2.5 سال گزر گئے, بعض جگہ تو بہت عرصہ گزر جاتا ہے ورثہ دیتے نہیں ہیں, یہ غلط ہے, مطالبہ کرنا شرعاً جائز ہے لیکن کیسز وغیرہ تک نہ جائیں, مناسب نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کسی کی طرف سے ہم نے زکوٰۃ نکالی اور انہی کی سیدہ بیٹی کو دے دی تو کیا ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سیدہ کو ادا نہیں ہوتی, دوسرا وہ انہی کی صاحبزادی ہیں اور بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں, لہٰذا اس طرح نہ کریں ورنہ زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو دوپٹہ نہیں ہوتا سر پہ, تو اس کے بعد جب وہ سورہ انا انزلنا آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھتے ہیں تو کیا بغیر دوپٹے کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور جب آپ دعا کرتے ہیں کسی بھی مردے کے لیے, چاہے بچے اپنے ماں باپ کے لیے کریں, ماں باپ اولاد کے لیے, شوہر بیوی بیوی شوہر کے لیے کریں, درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے, یہ کرنا چاہیے. اور جو بھی آپ دعا نماز میں پڑھنا چاہیں وہ اتحیات کے بعد درود پاک کے بعد پڑھیں. اتحیات کے بعد سنت نہیں ہے, درود پاک کے بعد سنت ہے. مصنوعی جویلری میں نماز بالکل ہو جاتی ہے,
اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہوتا۔ اچھا۔ نبی کریم نے اس لیے کیا کہ اونٹ کا گوشت ذرا ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، اچھا۔ اس کے ثقل کو ختم کرنے کے لیے آپ نے وضو فرمایا، اچھا۔ لیکن کوئی واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور تہجد 2 رکعت کر کے پڑھیں تو یہ بیسٹ ہے سنت کے مطابق۔ اچھا 2 سوال مفتی صاحب اور نوٹ فرما لیں، پھر ہم ان کے بھی ساتھ جواب شامل کر لیجیے گا۔ جی۔ یہ جو حقہ وغیرہ پیتے ہیں اور روزے کے وقت بند ہو گیا، یعنی کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور منہ میں اس کا ذائقہ رہے، تو کیا روزہ رہے گا یا یہ کہ اس سے اذان بھی ہو گئی ہے؟ تو کیا اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا تھا آن لائن مجھ سے، تو وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا جیسے ہی مجھے یاد آ جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے سابقہ ساس سسر نے میرے پہ بد کرداری کا الزام لگایا ہے، اچھا۔ اور میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، سوال ہیلو بتائیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ بحیثیت ایک ڈاکٹر کے کئی دفعہ ہمیں فیک سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے مطلب مجبور کیا جاتا ہے، ان دی سینس کہ وہ ریزن اس کا چھٹی چاہیے ہوتی ہے لیکن ڈپارٹمنٹ کسی وجہ سے کوآپریٹ نہیں کر رہا یا اس کو نہیں سمجھ رہا، تو اس صورت میں اگر ہم اس کو یہ مطلب یہ کر دیں اس طرح تو ہماری گرفت ہو سکتی ہے، مطلب جھوٹ کی صورت ہو سکتی ہے جبکہ وہ مجبور ہے بھی۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ جیسے رمضان المبارک میں ہم نے بہت سارے مانگنے والوں کو دیکھا، دفتروں میں دیکھا، گلی میں چارٹ پکڑے، مطلب ہم نہیں گیس کر پائے کہ ان میں سے کون حقیقی ہے اور کون پیشہ ور ہے۔ اگر اس صورت میں کوئی حقیقی سائل مس ہو گیا تو کیا وبال کی صورت ہو سکتی ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے مطلب یہ جو گھر کے کام کاج اور یہ ساری دن بھر کی اس میں کیا اس میں بھی ہمارے لیے کوئی شرعی مطلب اجر کا باعث ہوتے ہیں یہ، یا پھر صرف دنیا کی مشقت ہی ہے بس؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی صاحب۔ جی ایک تو یہ حقہ پینے کے بعد صرف ذائقہ اگر منہ میں رہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا کوئی فزیکلی وجود نہیں رکھتا، وہ تو ایک اسمیل ہوتی ہے، کلی وغیرہ کر لیں ٹھیک ہے، اور رہ بھی گیا تو اس سے روزہ بند ہونے پہ اور روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بہن سوال پورا نہیں کر سکیں، اگر کر لیتے تو میں جواب دیتا ضرور۔ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹا بنا کر دینا یقینی سی بات ہے گناہ میں تعاون ہے، اور مجبوری آدمی ہر چیز میں مجبوری ہوتی ہے، پھر تو چوری کرنے والا بھی کہتا ہے میں مجبور ہوں، ڈاکہ کرنے والا بھی مجبوری کرتا ہے، تو بہرحال شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے اور اپنی مجبوری کو عذر بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان معاشر میں آپ پیش کیجئے گا، اگر اللہ قبول کر لے تو آپ کو معاف کر دے گا، نہیں قبول ہوگا تو آپ کے لیے سزا ہے، لیکن فقہی حوالے سے اگر پوچھیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات لوگ یہ پیشہ ور قسم کے آ جاتے ہیں کارڈ وارڈ اٹھا کر، تو پتہ نہیں چلتا کہ حقیقی ہیں پیشہ ور ہیں تو کیا کریں۔ دیکھیں جو روڈ پر مانگ رہا ہے نا، یہ 99.99% ہمارا اس پہ مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تر پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو اگر دینا ہی ہے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، سفید پوش قسم کے لوگ، اس طرح محلے میں دیکھیں، آپ بہت سارے مل جائیں گے، ان کو آپ ذرا کوئی مدد کریں تاکہ ان کی زندگی سہل اور آسان ہو جائے۔ اور جو بہنیں گھر کا کام کرتی ہیں بالکل ان کو اجر ملے گا، اس خدمت کا بہت اجر ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کریمہ ہے، آپ اپنے گھر کا سارا کام کرتے تھے، اس سنت کی نیت سے کریں، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور درجے بھی بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک سوال اور بھی آیا تھا مصطفیٰ کی، جو زکام اندر گرتا ہے گلے کے اندر، تو کیا اس سے بھی روزہ متاثر ہوتا ہے یا اس کو تھوک دینا چاہیے؟ اس سوال کو بھی شامل کیجیے گا۔ ایک کالر تو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہم کسی کو ادھار دے سکتے ہیں؟ اچھا۔ اور دوسرا سوال ہے میرا، زکوٰۃ کی رقم ہم کسی سید کو ادھار دے سکتے ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں میرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قیام جو ہے وہ فرض ہے نماز کے لیے، تو کیا نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صورتوں میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ پہلے جو سورج جس طریقے سے قرآن میں صورتیں ہیں تو اسی ترتیب سے پڑھی جائیں، یعنی پہلے چھوٹی صورت اور بعد میں بڑی صورت پڑھی جا سکتی ہے؟ اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ مثلا میں نے لاہور سے اگر راولپنڈی سفر کرنا ہے تو جب لاہور میں 15 کلومیٹر میں ٹریول کرتا ہوں تو بیرون شہر سے سفر کا تعین ہوگا کہ یا اپنے گھر سے دوسرے آفس میں ہوگا؟ مثلا میں نے پنڈی میں جانا ہے تو 15 کلومیٹر اگر پنڈی میں بھی میں ٹریول کرتا ہوں تو وہ بھی سفر ایڈ ہوگا یا نہیں شامل ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب۔ جی السلام علیکم۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب، میرے شوہر بالکل بھی روزہ نہیں رکھ سکتے یا رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں ہماری رہنمائی کرے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ میرے شوہر نماز تک بھی نہیں پڑھتے اور میں ان کو بہت تاکید کرتی ہوں لیکن وہ میری بات سنتے نہیں ہیں،
تو اس صورت میں کیا مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے؟ میں ناراض بھی ہو جاتی ہوں، بعض وقت لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہنا نہیں مانتے. ٹھیک ٹھیک. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کے رقم کے لیے نا ہمارے پاس پیسے بالکل بھی نہیں تھے، تو بڑی مشکل سے میں نے تھوڑے سے پیسے جمع کیے، کچھ سلائی وغیرہ کر کے پیسے اکٹھے کر کے وہ دے دیے. تو گھر والوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ تم یہ پیسے اپنے بچوں پہ خرچ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اور سوچ لیں پھر کر دیجیے گا کال. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ایک سوال اور بھی آیا تھا مجھ صاحب کہ فطرانی کی رقم کیا ہم مختلف لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا ضروری کسی ایک ہی شخص کو دے دی جائے؟ اسے بھی شامل کر لیجیے گا. جی اسی کو پہلے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں ایک فطرہ تو ایک کو ہی دیں، اس سے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں. اس میں بچ ہی کیا جائے گا. ہاں باقی اگر 8-10 فطرے ہیں تو آپ 2 کسی کو دیتے ہیں، 4 کسی کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور زکام اگر ہے تو ایک ہوتا ہے خود بخود اندر گرتا رہتا ہے. جی خود بخود. ہاں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ویسے اگر آپ کو اختیار ہے کہ آپ تھوک سکتے ہیں یا اندر گرا لیں تو تھوکنا ہی افضل اور اولا ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کو ادھار نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ادھار دیں گے تو اس سے زکوٰۃ ادا کوئی ہوگی، وہ تو واپس آپ کو دے گا. اگر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، سال پورا ہو چکا ہے، تو پھر تو ادھار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، واپسی کے لیے دے رہے ہیں. اور اس میں تو 1 دن کی تاخیر بھی گناہ ہے. آپ یوں کر لیں کہ اس کو ادھار نہ دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، صحیح. اس غریب کی مدد ہو جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایسے ہی سید کا مسئلہ بھی جو آگے انہوں نے پوچھا. اور یہ فرائض اور واجبات میں قیام فرض ہوتا ہے. اچھا. یعنی وطر کے اندر اور فرض نمازوں کے اندر، باقی سنن موقدہ ہوں غیر موقدہ یا نوافل، ان کو آپ بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن بلا عذر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہوگا، اور عذر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا. اور صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ دو اس میں مسئلے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے والی، اگلی رکعت میں سے آگے والی، یہ تو واجب ہے. اور دوسرا ہے کہ پہلے میں تھوڑی بڑی، دوسری میں تھوڑا چھوٹی. یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اس کا خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے میں آپ نے چھوٹی پڑھ لی، اگلی میں بڑی پڑھ لی، تو یہ ترک مستحب ہوگا. لیکن جو ترتیب والا ہے وہ مسئلہ وجوب والا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور سے راولپنڈی جاتا ہوں تو جسے یا پنڈی سے لاہور، تو شہر سے نکلتے 15 کلومیٹر طے کر لیتا ہوں، تو کیا یہ مسافت میں شامل ہوں گے؟ تو یہ شامل نہیں ہوتے. آپ شہر کی حدود سے جب باہر نکل جائیں اور آپ کا کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، تو حدود شہر سے باہر نکلنے کے بعد پھر آپ کی مسافرت اسٹارٹ ہوگی، شہر کے اندر نہیں. ورنہ ہمارا کراچی میں گھوم لیں آپ، 92 کلومیٹر آرام سے ہو جائے گا. جی ہاں. اور یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر روزے کی ہمت نہیں کر پاتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، تو ایک تو اس کا مسئلہ، اور کیا میں طلاق لے لوں، علیحدگی اختیار کر لوں؟ تو دیکھیں ایسا تو نہ کریں. میں کل بھی ہم نے مشورہ دیا تھا، پہلے آپ سوچ کے کر لیتی نا، کوئی دیندار سی کرتی. اب آپ پیار محبت سے سمجھاتی رہیں، نہ کریں تو وبال ان پر ہے، آپ بری ذمہ ہے. لیکن علیحدگی وغیرہ کا نہ سوچیں. دوسرا اگر کوئی فرض کر لیں ان کو چھوڑ کے دوسری شخص سے شادی کرتی ہیں تو وہ فرشتہ تو نہیں ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا تو دوسری غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو اس طرح تو چھوڑنے سے فائدہ نہیں ہے. باقی ان کے شوہر اگر سن رہے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمت نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں، یہ سب پتہ چلے گا مرنے کے بعد. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی. پھر یہ جب قبر میں عذاب ہو رہا ہو، اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہو گیا، چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ کیا مطلب ہے کہ ہمت نہیں ہے؟ آج اگر گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے کہ جو 1 روزہ رکھے گا اس کو 5000 ملیں گے، تو 30 کو ملٹیپلائی کر لیں آپ 5 سے، کیلکولیشن کر کے بولیں گے بھائی رکھو، کھا پی کے سو جائیں گے گھر میں، اس میں کیا شام کو اٹھ جائیں گے. تو اب کتنا سہل ہو گیا. 5000 کے نوٹ کا ایک تصور خالی قائم کریں تو آپ یہ دیکھیں گے نفس کے لیے سہل محسوس ہوگا. جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تب بھی آسان ہوتا ہے، ہمت کرنی چاہیے. اور یہ کہتی ہیں زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی لیکن ادائیگی کے لیے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے سلائی کر کے وہ پیسے جمع کر کے تقسیم کیے، تو گھر والے کہتے ہیں کہ بچوں پہ خرچ کر دیتی. دیکھیں گھر والے ٹھیک نہیں کہہ رہے. مقصود ہی یہ تھا زکوٰۃ کے وجوب سے کہ مال کی محبت ختم کریں اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کی ہمت کر کے دکھائیں اور بخل دور کریں. آپ نے وہ کام کیا، دیکھیں گھر والے آپ کی ہمت توڑ رہے ہیں کہ گھر میں استعمال کر لیتے. زکوٰۃ خود استعمال نہیں کر سکتے نا، وہ تو دینی ہے. یہ یقین رکھیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا. گھر والوں کو پیار سے سمجھائیے. اچھا آپ نے فرمایا، مفتی صاحب آپ ہی کی زبان سے جواب چلے جائے گا تو اچھا وضاحت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادھار نہیں دی جا سکتی، اور سید کے لیے بھی یہی حکم ہے، تو سید کو تو دینی ہی نہیں ہے زکوٰۃ. وہ اس حوالے سے ہاں وہ تو یہ قرض کے طور پہ کہہ رہے ہیں نا. میں نے کہا وہ سید کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ ان کو تو زکوٰۃ تو دے ہی نہیں سکتے، لیکن یہ تو ادھار کا کہہ رہے ہیں نا. ادھار کے مسئلے میں نے کہا، باقی اگر ادھار نہ ہو تو سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ اور کالر ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی جناب. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم سحری کر رہے ہیں تو اس میں جو جب اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے, اذان ہو رہی ہوتی ہے, تو جو ہمارے ہاتھ میں 2 لقمے یا پھر دہی کے 2-3 چمچ ہوتے ہیں وہ کھا لینے چاہیے یا نہ کہ اس کو ختم کر دیں؟ ٹھیک ہے جناب. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں, اگر ہمارے پاس 3 تولے سونا ہے اور باقی کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو جو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے وہ چاندی کے حساب سے دینی ہے یا پھر جو سونے کے پیسے ہیں اس کے حساب سے دینی ہے؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے. جی ہیلو. جی 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 مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے نا میاں دیہڑی کا کام کرتے ہیں اور رات کو نا جب کام سے آتے ہیں تو رکشہ بھی چلاتے ہیں. 4 بچے ہیں میرے اور وہ سارے گورنمنٹ میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں, تو کوئی ہماری بچت وغیرہ نہیں ہوتی. اگر ہو بھی جائے تو تھوڑی فٹافٹ وہ خرچ ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا میں زکوٰۃ کے پیسے لے سکتی ہوں اور کسی کو اشارتاً کہہ سکتی ہوں کہ میں زکوٰۃ کی حقدار ہوں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ جیسے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس کی زکوٰۃ نہیں اس کا فطرانہ بھی نہیں ہے, جبکہ حدیث میں ہے کہ جب فطرانہ ادا ہو جاتا ہے تو کمی بیشی روزوں کی پوری ہو جاتی ہے. تو اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے اور فطرانہ بھی نہیں دیتے تو پھر اس کمی بیشی کا کیا ہوگا؟ اور ایک مفتی صاحب کا نمبر چاہیے. 3-4 دفعہ میں نے آپ سے مانگا لیکن کوئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوالات ہیں. فرمائیے. ایک یہ کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر سجدہ سہو لازم ہو جائے کسی غلطی کی وجہ سے اور اس دوران دوبارہ ایک غلطی ہو جائے تو کیا 2 مرتبہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ دوسرا سوال ہے کہ اگر نماز جنازہ اگر اپنے پیارے کی پڑھانی ہو اور جنازے کی دعا یاد نہ ہو رہی ہو یاد کرنے کے باعث بھی, تو کیا اس کو دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ ہم جو دوائی کا کام کرتے ہیں سپلائی کا, اس میں اگر کوئی ڈاکٹر ہم سے پروفٹ شیئرنگ کی ڈیمانڈ کرتا ہے جہاں پہ تشخیص اور دوا مستند ہے, تو کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. جی سر. جی ایک تو سحری, اب تو یہ بہت ہی لیٹ کویسچن کر لیا انہوں نے, پورے تو اگلے سال ہی کام آئے گا ان کے, اگلے سال ہی کام آئے گا, بھول ہی نہ جائیں. جی ہاں, بہرحال اذان ہو جائے تو جو ہاتھ میں بھی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ بعض حدیثوں میں سے ذکر ہوا ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اگر اذان ہو رہی ہے جو ہاتھ میں اس کو کھا لو, لیکن یہ منسوخ حکم ہے, یہ بالکل نہیں ہے. یہ حدیث مستند ہے. سرکار نے فرمایا جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے تو تم بالکل کھانا پینا اس سے پہلے چھوڑ دو, اور بلال اذان دے تو تم کھاتے پیتے رہو, کیونکہ بلال تہجد کی اذان دیتے ہیں. تو بس اس کو بنیاد بنائیے. اور یہ کہہ رہے ہیں 3 تولہ سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں ہمارے پاس, تو اب ہم اس کو جمع کریں تو نصاب چاندی کا بنا کر پھر زکوٰۃ نکالیں یا سونے کا حساب کریں؟ دیکھیں اس میں فقہا نے چاندی کے نصاب کا کہا ہے کہ آپ سونا چاندی کو ملا کر دیکھیں کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی قیمت بن جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے, کیونکہ اس میں غریب کا بھلا ہے. آج کل تو ویسے 7.5 تولہ سونا تو بہت زیادہ پیسوں کا بن رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر جو جن کے پاس اس طرح تھوڑے مال ہیں ان پر تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی, تو غربا تک پہنچے گی نہیں, اس لیے کم نصاب کا اعتبار کیا. اور بہن نے جو پوری صورتحال اپنے گھر کی بیان کی ہے, اس حوالے سے یہ بالکل زکوٰۃ لے سکتی ہیں. اور بڑا محتاط لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ میں اشارتاً, یہ سمجھدار خاتون ہے, اس کا مطلب پروگرام دیکھتی رہتی ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو برکت سے نوازے, تو بالکل بہن اشارتاً کہہ سکتی ہیں اور زکوٰۃ لے سکتی ہیں. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کہا کہ جس پہ زکوٰۃ واجب نہیں وہ فطرہ بھی واجب نہیں, جبکہ سرکار یہ فرماتے ہیں کہ کمی بیشی جو روزوں کی ہوتی ہے وہ فطرے سے پوری ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے دونوں چیزوں کو منع نہیں کیا, وہ حکم بیان کیا کہ زکوٰۃ فطرہ کس پہ واجب ہے کس پہ نہیں, اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ ہی دیتے ہیں کہ اگر نہیں واجب ہے تب بھی ادا کر دیں تاکہ آپ کے روزوں کی کمی پوری ہو جائے. تو یہ شاید یہ والا جملہ ذہن سے نکل گیا ہوگا. اور نماز میں اگر ایک غلطی ہوئی, آپ کے ذہن میں تھا کہ سجدہ صاحب کرنا ہے, دوسرا واجب بھی ترک ہو گیا, تو ایک ہی سجدہ صاحب ہوتا ہے, چاہے 10 واجب ترک ہو جائیں, ایک ہی سجدہ صاحب سے سب کا تدارک ہو جاتا ہے, زیادہ نہیں کرنا ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے کسی پیارے کا جنازہ پڑھانا چاہیں اور یاد کرنے کے باوجود دعا یاد نہ ہو تو کیا دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی میں اگر دیکھ کے پڑھیں گے نماز فاسد ہو جائے گی, چاہے جنازہ ہے چاہے وہ فرض ہے, نہیں دیکھ سکتے. آپ بہتر ہے کسی اور کو موقع دے دیں, کیونکہ یہ وقت ہے دعا کا, مردہ دعا چاہتا ہے اور آپ کو دعا ہی یاد نہ ہو تو بہتر ہے آپ کسی اور امام صاحب وغیرہ کو موقع دے دیں, وہ پڑھا لیں. اور یہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات ڈاکٹرز جو ہیں وہ پروفٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جبکہ تشخیص اور دوا بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے. دیکھیں یہ اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جا کے آفر کرتے ہیں کہ بھی ہماری دوا آپ سجیسٹ کریں ہم آپ کو اتنا کمیشن دیں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رشوت کی صورت اس وقت بنتی جب دوا کوالٹی کے اعتبار سے کم ہوتی, اس میں خرابی ہوتی اور آپ کہتے ہیں ہماری دوا نکال دو
دوسرے کے نہ لکھو، تب یہ رشوت ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کے اندر تعاون کر رہے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر اس طرح لے کر آپ کی دوا لکھ دیتا ہے تو مجھے اس میں شرعاً کوئی حرج نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، سوالات پہ آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 1.5 تولہ سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک میں نے پلاٹ لیا ہوا ہے بچوں کے بنانے کے لیے، کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. 2 سوال. جی 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 بتائیے. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب. جی 1.5 تولہ سونا کے ساتھ اگر کوئی سیونگ نہیں ہے، مزید کوئی چاندی وغیرہ نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایسی جو بہن نے پلاٹ لیا وہ گھر بنانے کے لیے لیا ہے، وہ چاہے کروڑوں روپے کا ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالرز کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا مصعب میں چاہتا ہوں آن لائن آپ کے پاس سوالات موجود ہیں. جی میرے پاس 2 کویسچن تھے، سوری. ایک تو یہ تھا کہ عید پر قبرستان جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو یہ اچھا ہے جانا، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، لیکن جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ مردے جو ہوتے ہیں وہ آنے والوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جو قریبی جب آدمی قبرستان پہنچتا ہے، قبر پہ پہنچتا ہے، تو مردے کو انسیت حاصل ہوتی ہے. اور مردوں کو سب پتہ ہے عید آ رہی ہے، رمضان آیا ہے، کیونکہ رحمت برکتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے قبرستانوں پر بھی، اور عذابات اٹھا دیے جاتے ہیں، تو وہ منتظر ہوتے ہیں. تو چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے. دوسرا یہ کسی نے پوچھا تھا کہ عید پر گلے ملنا، مبارکباد دینا، عیدی لینا دینا کیسا ہے؟ تو یہ سب ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے. ایسی چیزیں جو عرفاً رائج ہو جائیں اور براہ راست شریعت کی ممانعت میں نہ ہوں، یعنی شریعت نے منع نہ کیا ان پر یہ دلیل طلب کرنا کہ کیا نبی کریم نے ایسا کیا، یہ صحیح نہیں ہے. آپ کے میرے کپڑے دیکھ لیں، ہمارے ہیئر سٹائل دیکھ لیں، کھانے پینے کا سٹائل دیکھ لیں، ہمارے کھانوں کو دیکھ لیجئے، یہ سب نئی چیزیں. اس طرح ہمارے مدارس ہیں، ان کے سلیبس ہیں، جماعت کے اوقات مخصوص کرنا، یہ سرکار کے دور میں تو نہیں تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو بدعت کہہ کے منع کرنا، میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، یہ مناسب نہیں. مسلمانوں کے اندر ایک چیز رائج ہو گئی ہے، حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، یعنی جس میں علماء فقہا بھی شامل ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو توفیق عطا فرماتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس پہ نہ کریں. ایک اور کویسچن یہ تھا کہ کیا عیدی کا مطالبہ کر کے لینا کہ بھئی ہمیں زیادہ دو، اور یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی شرعاً جائز ہے، بشرط جائز ہے اس میں. لیکن یہ ضرور ہے، پہلی بات تو یہ کہ سامنے والا تکلیف میں مبتلا نہ ہو. میں دے رہا ہوں 1000، وہ کہہ نہیں مجھے 10,000 ہی چاہیے، یہ بھی ایک غلط چیز ہوتی ہے. دوسرا اس مطالبے کے اندر شرعاً وہ ممانعت والا مسئلہ نہیں ہے کہ جی بلا ضرورت سوال کرنا، کیونکہ سوال کرنا وہاں منع ہے جہاں لالچ ہو، جہاں انسان اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے. جبکہ یہ تو تکلفاً ایک دوسرے سے محبت میں، پیار میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، مطالبہ کر لیتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے نا پلاٹ میں کسی کے ساتھ حصہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ جو ہے ابھی پورا نہیں ہوا، یعنی پیسے ابھی تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہے ہیں قسطوں کے حساب سے، اور وہ بیچ کے ہم لوگ گھر بنائیں گے، اور اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی سر. جی یہ جو پلاٹ ہے یہ مال تجارت ہے، کیونکہ اس کو بیچ کر پھر بعد میں کہیں اور گھر بنانے کا ارادہ ہے، تو یہ مال تجارت ہے. اور اس قسم کے پلاٹ جن میں انسٹالمنٹ کے ذریعے آپ لے رہے ہیں، یہ دیکھا جائے گا جیسے 1 کروڑ کا پلاٹ ہے اور آپ نے 25 لاکھ انسٹالمنٹ دے دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے 1/4 کے مالک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. جب سال گزر جائے تو آپ اس پلاٹ کی کرنٹ ویلیو معلوم کریں، اور اس کے 1/4 کے اوپر آپ 2.5% زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ اتنا حصہ پلاٹ کے آپ مالک ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھ سے ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن کسی کے یہاں جا کے تعزیت کرنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ جی تعزیت کی بالکل اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تعزیت کا حکم دیا، اس کے بعد نہیں، کیونکہ یہ غم تازہ کرنا ہو جاتا ہے اور یہ مناسب نہیں. لیکن اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس نیت سے ملنے کے لیے جانا کہ وہ غم میں ہوں گے، ان کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس میں حرج نہیں ہے. جی ہاں، دلجوئی کے لیے جانا. اور یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کوئی کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے. صرف عورت اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ بنائے،
سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم. اظہار غم. احساس غم علیحدہ ہے, اظہار غم علیحدہ ہے. غم تو ہوتا ہے پیارے کے جانے کا, لیکن اظہار غم نہیں ہونا چاہیے, جس کی علامت یہ ہے کہ ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے, میک اپ نہیں کریں گے, گھر میں کھانا نہیں بنے گا. یہ گناہ ہے, یاد رکھیں. یہ میرے بھائی بہن ذرا غور سے سماعت فرما لیں, یہ گناہ ہے. آپ نئے کپڑے پہنیں, آپ اچھا مطلب کھائیں پئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. احساس غم اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر آپ اس وجہ سے نہیں پہنیں گے کہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے اور ہم اظہار غم کریں, یہ پھر گناہ کے اندر چلے جائیں گے. کالر ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب, سوال بتائیے. جی مفتی صاحب کو السلام علیکم. وہ کہنا ہے یہ ہے کہ پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی مستر. جی پرائز بانڈ جو یہ کیش ہی ہوتے ہیں اصل میں. تو آپ کے پاس روپیہ ہو کیش, یا پرائز بانڈ, یا سیونگ سرٹیفکیٹ, یا شیئرز وغیرہ, یہ سب کیش کے اندر شمار ہوتے ہیں. ان کو بالکل زکوٰۃ میں شمار کرنا ہوگا. سب بہت شکریہ ادا کریں گے. پورا مہینہ ماشاءاللہ آپ بلا ناغہ آپ تشریف لائے اور بہت عمدہ انداز میں. جب چھوٹے سیگمنٹ تھے اس میں بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت وقت عنایت فرمایا. جو بڑے سیگمنٹ تھے ماشاءاللہ جس میں بہت زیادہ سوالات آئے, مفتی صاحب کا اللہ تعالیٰ سایہ سلامت رکھے, اور اسی طرح آئندہ سال بھی آپ یہاں تشریف فرما ہوں, اور اسی طرح آپ کے سوالات کے حوالے سے رہنمائی کرتے رہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ ایک بہت اچھی ایک الحمدللہ ARYQ TV کو اللہ نے سعادت دی ہے کہ علماء حضرات یہاں موجود ہوتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. ناظرین محترم, آج 30واں روزہ ہم نے اختیار کیا, 30ویں سحری ہم نے کی, اور یہ سحری نشیات ہم نے کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی, صحت عطا فرمائی, اور ہمارے مقدر میں لکھا تو انشاءاللہ آئندہ سال بھی رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری ٹیم کو ایک بار پھر اجر عظیم عطا فرمائے اس کا, اور حاجی عبدالرؤف صاحب کو اور پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری جانب سے پوری ٹرانسمیشن میں دیکھنے سننے والوں کو اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ سے, اور اللہ کی بارگاہ میں بھی معذرت خواہ ہوں, معافی طلب کرتا ہوں اگر میری کوئی بات ایسی میری زبان سے نکل گئی ہو تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی میں توبہ کرتا ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں. اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. لیکن بدھ کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی شان عید میں, جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب ہوں گے, ہمارے علا صدیق اسماعیل صاحب, سبیر رحمانی صاحب, عامر فیاضی صاحب, اور بہت سارے مہمان ہوں گے. بہت خوبصورت مکالمات ہوں گے, بہت اچھے واقعات کا تبادلہ ہوگا, اور انشاءاللہ تو بہت خوبصورت ایک عید شو کے طور پر شان عید کے حوالے سے ہم حاضر ہوں گے. بدھ کے دن شام 6:30 بجے ضرور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی عید کے دوسرے دن. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان